پچھلے دنوں ہم شکایت کر رہے تھے سردی نہیں آ رہی، سردی کے لوازمات آ گئے ہیں، ڈرائی فروٹس بھی نظر آ رہے ہیں اور موسم میں خنکی بھی. اب فائنلی سردی بھی کراچی میں آ گئی ہے. کراچی میں اگر سردی آ جائے تو اس کا مطلب ہے پورے ملک میں سردی آ جائے، کیونکہ سب سے آخر میں یہاں تک خیبر سے لے کے کراچی تک سب سے آخر میں پہنچتی ہے. لیکن ایک چیز جو میں مس کر رہی ہوں وہ اس موسم کی جو خاص سوغات ہیں کینو، وہ ہمیں دکھائی نہیں دے رہے. اور فروٹس بھی کم ہیں. چائے یا کافی کے ساتھ کمبینیشن بنا کے کینو کھاتی ہیں؟ کینو کھاتی ہوں اور چائے کی سپ لیتی ہوں، بڑا ہی لذیذ لگتا ہے، بہت ہی مزہ آتا ہے. What is this behavior صدر؟ یہ وہ نہیں ایسا ہے کیسے پیزا پہ آپ نے جی یا گلاب جامن کے ساتھ آئس کریم پائن ایپل ڈال کے کھا لیا ہے، وہ نہیں ہے. اس کو کبھی ٹرائی کیجیے گا آپ کو چائے کے ساتھ. اللہ اکبر. بہرحال جی ہلکی ہلکی دھوپ بھی اسی وجہ سے آپ جیسے لوگوں کی وجہ سے کراچی میں کینو نہیں آئے اس سال تاکہ چائے آپ کے شرک سے محفوظ رہ سکے. موسم نے ایسا نہیں کیا. تو کیا وجہ ہے بھائی؟ ہمارے دوست جو ہیں وہ بتا رہے ہمیں کہ جی اس دفعہ جاپانی پھل بھی صحیح ایک تو آئے نہیں، ڈیوریشن ان کی کم رہی، کم وقت کے لیے آیا، پلس کوالٹی کے حوالے سے تو میں بھی بتا سکتا ہوں کہ اتنی اچھی نہیں تھی. آئی ریئلی لو یہ جیپنیز فروٹ جس کو ہم لوگ بھی کہا جاتا ہے. لیکن کیا وجہ ہے کہ یہ کیا چکر ہے کہ یہ مٹھاس بھی کم ہے، کوالٹی بھی کم ہے؟ اور ہم نے تو کینو ایسے دیکھے نہیں، موسمی ابھی دیکھی ہے. I've tried it. تو ہمارے ساتھ موجود ہیں اس وقت جی وحید احمد صاحب، پیٹرن ان چارج پاکستان فروٹ اینڈ ویجیٹیبل ایکسپورٹرز امپورٹرز اینڈ مرچنٹس ایسوسی ایشن. تھینک یو سو مچ وحید صاحب. بھائی اس دفعہ کیا چکر ہے کہ دکھائی نہیں دے رہا؟ ہم تو آپ کی اس کی سربراہی میں ماشاءاللہ کیا کلرفل جیکٹ پہنی ہوئی زبردست، تو ہم تو یہ سوچ رہے ہوتے تھے کہ اچھی ایکسپورٹس پاکستان کی بڑھیں گی، پاکستان میں بھی مال نظر آئے گا، لیکن یہ بڑی متاثر نظر آ رہی ہیں. کیا وجہ ہے اس کی؟ شکریہ جی. اس کی مین وجہ یہ کہ کلائمیٹ چینج، گرمیوں میں شدید گرمی پڑی ہے، اور پھر جو فوگ، پھر اسموک، پھر جو ہے سردیاں دیر کو آئی، یہ پورا ریزن ہے. کینو ڈیلے ہوا ہے 15 دن. جب سردیاں نہیں آئے گی تو اس کے اوپر کلر نہیں آئے گا، اور پھر کلر نہیں آئے گا تو اس کے ساتھ پھر مٹھاس کینو میں نہیں بڑھتی. یہ 15 دن جو ہے ڈیلے ہو گیا سیزن کلائمیٹ چینج کی وجہ سے. صرف امپیکٹ کینو پہ نہیں آیا، سب فصلوں پہ آیا ہے. اور جس طرح آپ نے بات کی ہے جیپنیز فوڈ کی اور ہم لوگ کی کہ اس میں بھی مٹھاس نہیں ہے، تو مین ریزن یہی کلائمیٹ چینج جس طریقے سے بدل رہا ہے پاکستان کا تیزی سے. دیکھیں اس ٹائم پہ جا کے کل سے کراچی میں جو ہے سردیاں شروع ہوئی ہیں اور یہی امپیکٹ ہے. اور میں یہ سمجھتا ہوں اس بار جو سردی کراچی میں آئے گی سب ریکارڈ توڑ دے گی. تو بات یہ کہ تبھی آپ اسی لیے ہمارے ساتھ اسٹوڈیوز میں نہیں ہیں، آپ کراچی کی سردی کے ڈر سے کہیں اور ہیں اور آپ نے جیکٹ بھی پہنی سردی کے ڈر سے کراچی کی. دیکھیے بات یہ کہ جس طریقے سے گرمیاں گزری ہیں اسی طریقے سے سردیاں کبھی ریکارڈ ٹوٹنا ہے. یہی ہے کہ کلائمیٹ چینج بڑی اسپیڈ میں چینج ہو رہا ہے. اور بات یہ کہ جو کینو کی بات میں کروں کہ 2.3 ملین میٹرک ٹن ہے پاکستان کی پروڈکشن، اس میں کمی بھی 35% آئی ہے اس بار، جو 15 لاکھ ٹن کے اوپر ہے. اور اس سال ہم نے جو ایکسپورٹ کا ٹارگٹ بھی جو ہے 2.5 لاکھ ٹن رکھا ہے. اصل میں کینو کی ورائٹی 60 سال سے ہے پاکستان میں، اور یہ میں کہوں گا کہ یہ اب ایکسپورٹ کے قابل نہیں رہی. 5 سال پہلے ہم 5 لاکھ پہ تھے، ابھی 2.5 لاکھ ٹن پہ آ گئے. مگر میں یہ ضرور اس کے اندر ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ نہیں ہوئی اور نیو ورائٹیز کے اوپر کام نہیں ہوا. دنیا میں کوئی بھی ورائٹی سٹرس کی ہوتی ہے اس کو 25 سال کے بعد بدلا جاتا ہے، مگر ہم نے 60 سال سے کینو کو لے کے چل رہے ہیں. تو ابھی ہم نے حکومت سے بھی بات کی، اللہ کا شکر ہے 15 یہ کام 15 سال پہلے ہونا چاہیے، مگر اللہ کا شکر ہے اب ہوا ہے کہ پنجاب کی حکومت نے 1.5 بلین روپیز سٹرس کے بجٹ کے اوپر رکھا ہے. ریوائول آف کینو انڈسٹری. وہی صاحب ایک چیز ذرا میں اپنی معلومات کے لیے ناظرین بھی جاننا چاہ رہے ہیں، جیسے کہ ہم نے یہاں پہ جاپانی فوڈ کا ذکر کیا، جیسے ہم لوگ بھی کہتے ہیں، وہ مارکیٹ میں نظر بھی آیا، کوالٹی ٹیسٹ وہ نہیں تھا جو ہوا کرتا تھا. اسی طریقے سے امرود بھی نظر آ رہے ہیں، بڑے خوبصورت ہیں، بڑے اچھے لگ رہے ہیں، لیکن پھیکے ہیں. تو کیا یہ بھی موسمیاتی تبدیلیوں کی وجہ سے ذائقے بھی متاثر ہو رہا ہے کیا پھلوں کا؟ ہاں جی بالکل، موسم کی. اور بات یہ کہ جو لوگ پہلے تھے آج وہ لوگ ویسے بھی نہیں رہے. تو بات یہ کہ یہ تو خیر ایسا جوک ہے، مگر بات یہ کہ کلائمیٹ چینج کا ہی مین ریزن ہے امپیکٹ کراپ کے اوپر. اور جو ہے گڈ ایگریکلچر پریکٹسز بھی ہونا چاہیے، کسانوں کو ایجوکیٹ کرنا چاہیے کہ دیکھیں اب موسم تو ہمارے چینج دنیا میں ہو رہا ہے، اب یہ چیلنج ہے. اب یہ ریسرچ کے ساتھ جتنے بھی ہمارے پروونس ہے ان کو ریسرچ بیس فارمولا دینا چاہیے کسانوں کو
کہ اب کیا کرنا چاہیے. کلائمیٹ چینج تو ہو گیا ہے, یہ کلائمیٹ چینج آج تو نہیں ہوا, یہ 2013 سے شروع ہو گیا تھا. سیلاب کے آپ نے دیکھا تھا, سیلاب آنا شروع ہو گئے تھے. تو آپ تیزی سے 4-5 سالوں میں بہت تیزی سے امپیکٹ بڑھتا جا رہا ہے. تو ہمیں گڈ ایگریکلچر پریکٹس, ماڈرن ٹیکنالوجی اڈاپٹ کرنی پڑے گی. اگر ہم نے یہ کام نہیں کیا تو آنے والے دور پہ پاکستان کے اندر فوڈ سیکورٹی کے بھی ایشو بڑھ سکتے ہیں. سر یہ پہلے ہی میں نے تو پہلے ہی بات کر رہے ہیں, ہم یہاں سنتا کوئی نہیں ہے, لیکن ہم نے پہلے ہی سجیسٹ کیا ہوا ہے کہ یہ منسٹری آف فوڈ سیکورٹی کا نام فوڈ انسیکیورٹی رکھ دینا چاہیے, کیونکہ ہر چیز ہی تو جہاں آٹا اور باقی چیزیں امپورٹ ہونا شروع ہو جائیں, گندم امپورٹ ہونا شروع ہو جائے تو باقی رہ کیا جاتا ہے. اب یہ ہے کہ ایکسپورٹس پہ بھی آپ نے کہا کہ کافی یہ متاثر ہوئی ہیں اسی کے پیش نظر. تو اس وقت دنیا میں ٹاپ ایکسپورٹرز ہیں کون کون, اور ویسے ہمارا نمبر ہے کیا؟ دیکھیں اگر سٹرس میں بات کریں گے تو ہم تو 9-10 میں کے اندر جاتے ہیں, کیونکہ ہماری ایکسپورٹ 5 سال پہلے 5 لاکھ ٹن ہوتی تھی, اب 2.5 پہ ابھی گھٹ کے 2.5 لاکھ ٹن ہو گئی ہے. اچھا, تو اب تو ہم کافی نیچے آ گئے ہیں. دنیا کے جو بڑے ایکسپورٹر ہیں, موروکو, چائنا ہے, آسٹریلیا ہے, آپ کا ٹرکی ہے. آپ تو دیکھیں ہم لوگ نا اصل میں ایڈاک بیسس پہ کام کرتے ہیں. پاکستان میں کوئی بھی ڈپارٹمنٹ ہو, ہم لوگ کوئی لانگ ٹرم پلاننگ نہیں کرتے. ایگریکلچر نیڈ ایٹ لیسٹ 10 ایئرس پلاننگ تو ہو, شارٹ ٹرم, میڈیم, لانگ ٹرم, جس کے اندر ہم اپنے جو ہے نا چیزوں کو سالو کریں. ہم صبح اٹھتے ہیں اور پھر مسائل کو ٹھیک کرنا شروع کرتے ہیں آج کے. تو جب تک ہم نے لانگ ٹرم کو نہیں کرنا, فوڈ سیکورٹی کے ایشو بڑھتے رہیں گے. جو آپ نے امپورٹ کی بات کی ہے, میں تو یہ دیکھ رہا ہوں, دیکھیں اگر FAO کی ورلڈ رپورٹ اگر آپ دیکھیں گے 2015 سے لے کے 2050 تک, کچھ ملک میں جو کلائمیٹ کا جو امپیکٹ ہے وہ پلس میں, کسی کے اندر کوئی امپیکٹ نہیں آ رہا, مگر جہاں پہ پاکستان ہے وہاں پہ -50 ہے. کیونکہ 2 ڈگری اگر بڑھتی ہے آپ کا ٹیمپریچر کے اندر, تو آپ کا 50% ایگریکلچر ڈکلائن کی طرف جاتا ہے. تو ہم نے کیا انتظام کیا ہے, ہم نے کیا کیا ہے, ہم ٹریڈیشنلی ویسے ہی چل رہے ہیں 75 سال سے. ہمیں ماڈرن ٹیکنالوجی, ہمیں واٹر مینجمنٹ چاہیے, جو ہم پانی سیلاب. بالکل وحید صاحب آپ صحیح ہائی لائٹ کوئی چیز بھی اوور نائٹ نہیں. آئی ڈونٹ نو ویک اپ کا کال آئے گا, ہم ان چیزوں میں لگے رہیں گے, مگر فوڈ سیکورٹی کی کسی کو نہیں ہے. ہم لگتا ہے آگے آنے والا وقت یہ آئے گا. وہی صاحب دنیا بھر میں بیج جو ہیں وہ اسٹور کیے جا رہے ہیں. دنیا بھر میں نت نئی وہ کہتے ہیں نا کہ اس کے اندر میوٹیشنز کی جا رہی ہیں کہ کس طریقے سے بہتر بنایا جا سکے, کس طریقے سے کم رقبے پر زیادہ پیداوار حاصل کی جا سکے, اور یہاں پر اتنی سوچ نہیں ہے. تو یہ بھی ہے گورنمنٹ کا کہ ایکسپورٹ بڑھائی جائے, تو ہمیں تو زیادہ ان چیزوں پہ انویسٹ کرنا چاہیے. دیکھیں جی, ہم نے ابھی اپنی حکومت کو یہی بولا کہ جی ہم نے ریسرچ جو ہے نا باہر سے کنسلٹنٹ ہائر کرنا ہے, چائنا سے یا USA سے یا آسٹریلیا سے, کیونکہ پاکستان کے اندر ہمیں کنسلٹنٹ وہ نہیں کہ سٹرس کی انڈسٹری کو بہتر کر دیں. ہمارے پاس اتنا ٹائم نہیں کہ 20 سال اور انتظار کریں, کیونکہ تینوں کی انڈسٹری میں. ایک اور میں آپ کو بات بولوں, 250 فیکٹری ہیں سرگودا کے اور بلوار کی سراؤنڈنگ کے اندر, اور 4 لاکھ لوگوں کا روزگار لگا ہوا ہے. وہ کہاں جائیں گے لوگ؟ فیکٹریاں, میں اپنی بات کرتا ہوں, میں نے 2 سال سے اپنی فیکٹری بند کی ہوئی ہے. میں 1 kg بھی ایکسپورٹ نہیں کر رہا کینو. میں سر ایک ایگزامپل دے رہا ہوں کہ اور کتنی فیکٹریاں جو بڑے ایکسپورٹر ہیں سب نے بند کر دی ہے, کیونکہ لاسز ہو رہے ہیں. دیکھیں سب سے پہلے فریش فروٹ بزنس کے اندر شیلف لائف ہونا چاہیے, جہاں پہ بھی پہنچے اس کی کوالٹی اچھی ہونا چاہیے. اگر وہ خراب پہنچیں گی تو پھر وہ ہمارا جو امپورٹر ہے ہم سے نہیں کرے گا, تو لوگوں کی چاہت ختم ہو گئی انٹرنیشنل مارکیٹ میں کینو کی. اس لیے ہم اس کا ریوائول کر رہے ہیں. ہم نے کنسلٹنٹ سے بھی, آج بھی ہماری 12:30 بجے چائنیز کنسلٹنٹ سے میٹنگ ہے کہ ہم نے ڈیسائیڈ کرنا ہے 2 ویکس میں کہ ہم نے آسٹریلیا یا چائنا یا USA کنسلٹنٹ پہ جانا ہے. انشاءاللہ تعالی ہوپ فار دا بیسٹ کہ اگر ہم نے یہ کام کر لیا ہے تو اگلے بالکل یہ پلاننگ ہونی چاہیے. وحید احمد صاحب بہت بہت شکریہ آپ کا, اور ظاہر آپ نے بڑے جو ہے وہ ہائی لائٹ کیا. اور ہم تو بھائی جب کہتے ہیں نا کہ اپنی ملک کو گرین بنانا ہے, ہم درخت لگائیں, درخت اگائیں, اس میں بھی ہماری پلاننگ یہی ہوتی ہے کہ کوئی بالکل اسی طریقے سے کہیں بھی رینڈم اوپر سے بیج پھینک دیے, ہو گیا جی بلین, اور ہم نے سمجھ گیا ہم نے اپنا کام کر لیا.